بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں کئی یونیورسٹیوں سے دین میں تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ دوسری قسط ہے علم الحدیث کے بارے میں، اس کے انالیسس کے بارے میں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ یہ قرآن ہے، ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب، اتنے سے سائز کی، اور یہ اللہ نے بھیجی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے نا انٹرسٹنگ۔ قیامت تک کے لیے یہ ایک صرف کتاب ہے جس کا نام قرآن الحکیم ہے، قرآن المجید ہے۔ ایک کتاب، سائز دیکھ لیا آپ نے؟ وہ اگر فونٹ بڑا ہو تو بڑی بڑی سائز کے بھی قرآن ہوتے ہیں۔ کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے یہ قرآن اتار کے خالی اتارا نہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں اوریجنل کاپی، اوریجنل سکرپٹ پڑا ہوا ہے۔ پھر عجیب بات فرما دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، سن لو، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک اور عجیب بات کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کتاب کی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ پھر فرمایا چیلنج ہے دنیا پوری کو کہ ایک بھی صورت اگر تم چاہو تو ایک صورت بنا لاؤ اس جیسی، پھر فرمایا تم نہیں بنا سکتے۔ پھر حیرانگی والی بات، پھر فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، پھر فرمایا تم ایک آیت بنا لو۔ کیا ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ ہم نے تو اس کو پسے پش ڈالا ہوا ہے، ہم نے تو پڑھنا ہی بند کر پڑھتے ہیں تراویح میں بھی، ویسے بھی ہمیں تو سمجھ نہیں ہے اس میں کیا اللہ نے میسج بھیجا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے اتارا ہے، میں نے، کسی انسان نے نہیں لکھا، میں نے اتارا ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اصل سکرپٹ لوح محفوظ میں ہے، اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں اور کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1400 سال، ساڑھے 1400 سال سے ایک بھی 70,000 لوگوں نے کوششیں کی، بدبختوں نے، لیکن ایک بھی آیت نہیں چینج کر سکے۔ ٹھیک، اب احادیث پہ آتے ہیں۔ کنہوں نے لکھی ہیں؟ انسانوں نے لکھی ہیں۔ کب لکھی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بہت دیر بعد، اور اس کے بڑے مجموعے ہیں۔ یعنی جو میرے پاس ہیں بخاری، اس کی 3 بڑی بڑی جلدیں ہیں، اسی طرح مسلم کی میرے خیال 2 جلدیں ہیں، اسی طرح کئی جلدیں ہیں۔ یعنی یہ اتنی جلدیں ہیں، اتنی والیوم ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے چھوٹی سی، میں نے دکھا بھی دی آپ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ اتنے کاغذوں کا استعمال، اتنے والیوم، اتنی جلدیں، کیا یہ؟ اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد کچھ حضرات نے کوشش کی کہ ارشادات نبوی کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اچھا، یہ 250 سال میں مسلمانوں نے، جو مسلمان تھے، جن کو حدیثوں کا نہیں پتہ تھا، ان لوگوں نے
دنیا کے 3/4 حصے پہ قبضہ کر لیا، اسلام پھیلا دیا، جہاد کر دیا، جہاد سے، تلوار سے، تبلیغ سے چھا گئے۔ روم، ایران، بڑی بڑی سپر پاورز ختم ہو گئی، ڈھہ گئیں۔ پھر دوسرا اس کے بعد دور کیا آیا، جس میں مسلمان سائنسدانوں نے دنیا میں اس قدر ترقی کی، قرآن سے رہنمائی لے کے، کہ آج کل کی جتنی سائنس ہے وہ اس ریسرچ کی مرہون منت ہے، اس تحقیق کی مرہون منت ہے جو کہ مسلمانوں نے اس وقت کی، کہ کیمرہ کیسے بنا، نظر کی اینک کس نے بنائی، ابو علی سینا نے میڈیکل میں سائنس میں کیا کیا، جغرافی، تاریخ، یعنی آسٹرونومی، علم الفلکیات، اتنے علوم میں مسلمانوں نے کمال تک پہنچ کے، یہ وہ دور تھا کیونکہ حدیث کوئی نہیں تھی، مسلمان قرآن پہ عمل کر رہے تھے اور سنت پہ ان سالوں میں۔ اب امیجن کریں کہ 250 سال گزر گئے ہیں، ابھی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اور آپ قرآن بھی دے گئے ہیں، آپ مکمل کر گئے ہیں دین۔ یہ حدیثیں 250 سال بعد کہاں سے آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت تھی۔ اچھا، ایک تو ہو گیا کہ قرآن پاک کا ذمہ حفاظت کا اللہ نے لیا، یعنی نو باڈی، نو اتھارٹی کین چینج اٹ۔ بڑی عجیب بات ہے لیکن ہے۔ اب بائبل کو دیکھیں کہ اتنی زیادہ تبدیل ہوئی ہے، اور اتنے لوگوں نے کی ہے، اتنے اس کے رائٹر ہیں، اور اتنے وہ عہد میں، اتنے ایرا میں، اتنے مطلب وہ تبدیل ہوتی رہی ہے، چینج ہوتی رہی ہے، اپ گریڈ ہوتی رہی۔ تو یہ تو کسی نے ایک لفظ نہیں چینج کر سکا کوئی قرآن پاک کا۔ تو سمجھ یہ آئی کہ قرآن پاک کو تو قیامت تک کسی نے چینج نہیں کر سکنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معمولی شخصیت تھی، آپ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اور آپ جیسی ہستی کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ کی سیرت ایک ہے جس کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ لیس سرٹیفائڈ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ انسانوں نے لکھی ہیں۔ آپ کے کتنے سال بعد آپ کی تاریخ مرتب کی گئی، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا۔ سیرت میں دونوں چیزیں آ گئی، سنت اور آپ کی احادیث، یعنی آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا کام کی، یہ سیرت ہے۔ اب آپ نے کچھ کام ایسے کیے جو کہ آپ نے بتایا بھی نہیں کسی کو۔ مثلا ایک دفعہ آپ کسی مارکے میں تھے یا مہم میں تھے، تو آپ نے وضو کرتے وقت اپنی جو وہ پگڑی تھی اس کے اوپر پانی کا مسح کر لیا۔ اب یہ کچھ صحابی دیکھ رہے تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو وہ فالو کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، اس کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ اب آپ نے نہیں کہا لیکن انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ تو اس طرح کر کے اب آپ کو اختیار تھا غیر معمولی، آپ کر سکتے تھے، آپ نے کیا، لیکن دیٹ از ناٹ ڈاکومنٹڈ، دیٹ از ناٹ ایویڈنٹڈ۔ تو اب 250 سال گزر گئے آپ کی رحلت کو۔ اب کچھ حضرات نے کوشش کی کہ ارشادات نبوی کو اکٹھا کیا جائے۔ اس میں 6 حضرات ہیں جن کے مجموعے کو سہائے ستہ کہا جاتا ہے۔ ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6۔ شیعہ حضرات جو ہیں، یہ شیعہ جو فرقہ ہے، مذہب ہے، فرقہ نہیں مذہب ہے، شیعہ حضرات کے حدیثوں کے مجموعے الگ ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں حقیقت کیا ہے۔
نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کرا کر امت کو نہیں دیا، اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے تو وہ قرآن کی روح سے عذاب کا مستحق ہے۔ یہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو میرے نام سے جھوٹ بولے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے۔ رسول اللہ کا ایک ہی ارشاد ہوتا تھا جب کسی کو دعوت تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ قرآن سناؤ۔ نمبر 2، کسی خلیفہ راشد نے، یعنی جو 4 خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں، کسی قسم کا مجموعہ مرتب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ مثلا حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو مسجد نبی میں بلا کر سختی سے منع کیا کہ تم بغیر تصدیق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیلاتے ہو۔ وہ ڈر گئے۔ حضرت عمر بڑے جید آدمی تھے، بڑے اسٹرانگ تھے، تو ابو ہریرہ ڈر گئے۔ یہ ابو ہریرہ جو ہیں، ان کا پہلا نام عبد الشمس تھا، اور یہ جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت مسلمان ہوئے، یعنی انہوں نے بہت تھوڑی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، لیکن حدیثیں ساری ان سے ہی ہیں۔ تو انہوں نے معافی مانگی، ابو ہریرہ نے حضرت عمر سے کہ یا امیر المومنین میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور حضرت عمر کے جیتے جی انہوں نے کوئی اس طرح کی نہیں بات کی۔ یعنی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 سے 3 سال بعد کچھ لوگوں نے کام شروع کیا اس پہ۔ وہ مندرجہ ذیل لوگ تھے۔ نمبر 1، امام محمد اسماعیل بخاری۔ اچھا، امام ہم نے بہت بنائے ہوئے ہیں، اس کی بھی کسی دن بات کریں۔ اب یہ جو بخاری ہیں، ان کا نام اسماعیل تھا۔ 256 سے 260، 256 سے 260 ہجری ان کا وطن تھا بخارا۔ یہ بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا مشہور ہو گیا امام بخاری۔ انہوں نے تقریباً 6 لاکھ روایات جمع کی، اور خود ہی اپنے علم کی بنا پر صرف تقریباً 2762 روایات کو حدیث کا درجہ دے دیا۔ اب بندہ اس صاحب سے پوچھے، اسماعیل بخاری سے، کہ تمہیں الہام ہوا تھا، وحی آئی تھی کہ تم نے لاکھوں حدیثوں میں سے 2762 حدیثوں کو حدیث قرار دیا؟ ہو آر یو؟ تمہیں اللہ نے بتایا تھا؟ یعنی بغیر کسی استدلال کے اور بغیر کسی سے مشورہ کیے ان صاحب نے یہ حرکت کی، اور یہ سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، جس کو بڑے بڑے مولوی اور محقق جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں۔ دوسرے، امام مسلم بن حجاج 261 ہجری، ان کا وطن نیشا پور تھا۔ انہوں نے بھی 3 لاکھ روایت جمع کی، اور ان میں سے تقریباً 4348 کو حدیث کا درجہ دے دیا، وہی جو بخاری صاحب نے کیا۔ اب بندہ حضرت مسلم صاحب کو پوچھے کہ بھی تمہیں کس نے کہا، وہی آئی تھی تمہیں کہ یہی حدیثیں ہیں 300 سال بعد، کیسے تم کس علم کی بنا پر، کس دلیل کی بنا پر تم نے کیا؟ نمبر 3، امام ابو موسیٰ محمد ترمذی، ان کی کتاب، ان کی حدیثیں ہیں ترمذی، یہ 279 ہجری میں ان کا ہے، اور ان کا وطن ہے ترمز۔ انہوں نے بھی 3 لاکھ روایت جمع کی، اور ان میں سے 3115 کو حدیث قرار دیا، وہی بخاری صاحب اور مسلم صاحب کی طرح انہوں نے بھی۔ یہ ایسے جیسے ان سب کو نعوذ باللہ وہی آتی تھی۔ نمبر 4، امام ابو داؤد 275 ہجری، ان کا وطن تھا سستان۔ انہوں نے 5 لاکھ روایت جمع کی، اور 4800 کو حدیث کا درجہ دیا خود ہی۔
نمبر 5 ابو عبداللہ بن ماجہ، یہ 273 ہجری میں ان کا وطن تھا قزدین کو۔ انہوں نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی اور 4 لاکھ روایت جمع کی اور 4,000 کو حدیث کا درجہ دے دیا خود ہی۔ نمبر 6 امام عبد الرحمن نسائی، 303 ہجری، وطن صوبہ، اور 2 لاکھ روایت جمع کی اور جس میں سے 4,321 کو حدیث قرار دے دیے۔ ہے نا مزے کی بات؟ اچھا آپ غور سے دیکھیں تو یہ آگے پیچھے ہی آئے تھے، یعنی اسماعیل جو تھے بخاری وہ 260، مسلم بن حجاج 261، ابو موسیٰ ترمذی 279، ابو داؤد 275، ابن ماجہ 273، عبد الرحمن نسائی 303۔ یعنی یہ تقریباً ایک ہی دور تھا جس میں یہ سارا کام ہوا اور یہ سارے لوگوں نے لکھی۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ لکھتے رہے۔ ان کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے تھے میں یہ کہتا تھا یہ کرتا تھا۔ اچھا یہ تمام حدیث جمع کرنے والے اور لکھنے والوں میں یہ نان عرب تھے، ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے، یعنی ان میں کوئی خطہ عرب سے تعلق نہیں رکھتا تھا جتنے میں نے نام پڑھے۔ تقریباً تمام اصحابہ کا تعلق فارس سے تھا، ایران تو بعد میں نام پڑا، ایران یعنی فارس سے تھا، اور ان تمام حضرات کے پاس احادیث یا روایت کا کوئی تحریری مجموعہ ہی نہیں تھا۔ محض سنی سنائی باتوں کو اپنے قیاس کی کسوٹی پر پرکھ کر انہوں نے صحیح سمجھ لیا اور تحریر کر دیا بحیثیت حدیث۔ تو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، دیکھتے رہیے میرا چینل۔